آخری سانس پہ بھی ہوں تو میں بڑے دعوے سے کہتا ہوں کہ یہاں ممبر پہ آ کر انشاءاللہ گج وج کی نوکری پیش کروں گا. سر سے لے کر پاؤں تک زخمی ضرور ہوں، لیکن آپ جب سبحان اللہ کہیں گے تو مرہم پٹی ہوگی. لیکن جس طرح آپ خاموشی سے بیٹھے ہیں، آپ کو پتہ ہے نہ ڈھیلا کبھی پڑا ہے نہ کبھی قبرستان میں پڑھنے کا مجھے کوئی تجربہ ہے. جب آپ بولیں گے تو مجھے زندگی والی سبحان اللہ جب ملے گی تو میں اپنے زخم بھول جاؤں گا. اور چیلنج دیتا ہوں انشاءاللہ 5 منٹ میں یہ محفل جدہ بھی کراس کرے گی، مکہ بھی کراس کرے گی، اور ہر ایک عاشق حضور کی گلیوں میں، مدینہ پاک کی گلیوں میں اگر خود کو محسوس نہ کرے، کھڑے ہو کر بتائے آج کے بعد میں کسی ممبر پر نظر نہیں آؤں گا. بڑے دعوے سے یہ بات کر رہا ہوں. 2-4 باتیں شروع میں کر رہا ہوں. انتظامیہ کے دوست آپس میں گفتگو ترک کر رہے ہیں. صرف 5 منٹ کے لیے مجھے وقت دیجیے گا. نوٹ بالکل نہیں دینا، نوٹوں کی بوری بھر کے دے دو. سبحان اللہ کی داد نہ ملی تو زخمی طبیعت اور زخمی ہو جائے گی. اور اگر 1 روپیہ بھی دینا، سبحان اللہ ایسے کہنا ہے کہ پتہ لگے میں عاشقوں کی گلشن میں باتوں کا ذکر کرنے آیا ہوں اور میرا لفظ زمین پہ نہیں گر رہا. پھر دیکھنا کیا ہوتا. فرنٹ پہ جو بیٹھے ہیں تو سا گوڑے چھڑ دیں، تو انہوں مٹھیاں بھرا یہ شیر پڑا، تو سا مہربانی کر کے گوڑے تھلے کر لو تھوڑی دیر واسطے. پھر بعد ایک کوشش بھی کرو گے کہ اس طرح نہیں کر سکو گے، گوڑے تھلے کر لے. جیڑے دوست ریوڑی کھا رہے ہیں انہوں نے گزارش ہے کہ میں تھوڑے کو سبحان اللہ سنن آیا، جی کھا رہے ہو تے رگڑ جاؤ، میں جلدی نہ رگڑ جاؤ تاکہ جڑا کلام پڑھن لگے یہ ملتان دے سونل کے نال مٹھا ہے. چوک میاں چنو دی برفی نال مٹھا ہے، خوشی دی برفی نال مٹھا نہ ہوئے. میرے مصرے میں واپس دے دینا، میں کل چکلالا پڑھ دیا گا. اور اگر اتنے لطف آئے کہ ممبر پہ بیٹھے اب آپ تو اپنی مرضی نال نہیں بیٹھے، زہرا دے بابا نے چون چون کے بٹھایا ممبر دا تساں حق ادا کرنا ہے. اللہ تواڈیاں عزتاں دی حفاظت کرے. اور جتنے سامنے دوست بیٹھے کھڑے جتنے بھی ہو، میری اکھ ویکھے نہ ویکھے زہرا دے بابا دی اکھ سب نو ویکھ رہی ہے. ایمانداری نال اگر دل نہ بولے تے بالکل نہیں بولنا، ہاتھ بھی تھلے رکھنا ہے. کلام دا آغاز کر رہے ہیں، تازہ کلام ہے، نواں کلام ہے. اگر دل بولے تے پہلے جملے تے اس قدر سبحان اللہ کہہ کے ہاتھ اٹھا دینا کہ میری طبیعت بچل جائے، اور اگلے جملے تانوں تحفہ دینے میں کامرانی دی سمجھ مل جائے. اور جڑے دوست سامنے اتنے بیٹھے ہو، یا تے جڑی فلیکس تھلے لگی ہے اتار دیو، کیونکہ تسی اتنے بیٹھے ہو تھلے گنبد خضرا اور مکہ پاک کی تصویر بنی ہے. یہ ادب کے خلاف ہے، اسی سنی ادب والے. اے جڑی فلیکساں تواڈے اگے لگیاں نے انہاں نوں اتار دیو یا پھر تسی تھلے آ جاؤ، تواڈی بڑی مہربانی. اے جڑے دوست چھت تے بیٹھے ہو جلدی نال، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. بہت شکریہ. آپ بھی تھلے آ جاؤ مہربانی کر کے. ادھر والے دوست کوئی دوست نہ بیٹھا رہے، اور جڑا دوست موبائل تے لگے ہے تیرا نمبر ہو گیا تو میں تمہیں کال کرنا یار، آجا تھلے آجا. تیری بڑی مہربانی، بڑی مہربانی. جدہ حق سلامت ہے ذرا ہاتھ اٹھائے. ممبر پہ بیٹھے اب آپ ذرا نال اللہ نے دیکھو ہاتھ ہے پورا ہاتھ چکنا، پورا ہاتھ. اللہ دنیا وچ کدی کسی کمینے دا محتاج نہ کرے. جڑا بول سکتا ہے رات دے 12 بجے بھی وہ ایک باری سبحان اللہ جاننا. میں کہڑا دوروں آیا، کیو ٹی وی کراچی تو آیا، میں آ دیہڑی تو آیا. تواڈے نال مینوں بے پناہ پیار ہے اور انہاں محبتاں دا طلبگار بن کے ایک دفعہ پھر حاضر ہویا. ذرا گوڈے چھڈ کے ایک باری ہاتھ چک کے سبحان اللہ تو نہیں یار انی اچھی سبحان اللہ سام ایک باری آکھو تو ایک دم کمال ہو گیا. میں تے تانوں جاننا تسی کتنا اونچا بولدے ہو. ایک باری جس دے دل دی مسجد دے منبر دا خطیب حسین ہے وہ ہاتھ چک کے اونچا سبحان اللہ. یہ بات ہے. اب میں کلام کا آغاز کر رہا ہوں، ہاتھ بھی آپ نے اٹھا دیے، سبحان اللہ بھی سنا دیا. اب اگر اس کلام میں آپ چپ رہ گئے تو سمجھوں گا کوئی جینون مجبوری تھی. کیمرہ گھمائیے، حسنین بھائی چاہت والے پوری ٹیم کو سلام ہے، کمال نوکری پیش کر رہے ہیں. یہ جو دوست کھڑے ہیں موبائل چھوڑ کر گفتگو ترک کر کے 5 منٹ آپ سے میں خیرات مانگ رہا ہوں. آپ صرف توجہ کرنی ہے، صرف توجہ. باقی سبحان اللہ آپ کتنا اونچا کہیں گے، ہاتھ کس قدر اٹھائیں گے، وہ آپ کے ذوق کی خیرات مانگ کے ممبر کے بیٹھا ہوں. وہ ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں تو تیر آزما، ہم جگر آزمائیں. کلام کا آغاز کر رہا ہوں. مدینے والا قسمت جگاوے نا
تے پھر آخی والا قسمت نو جگاوے نا تے پھر آخی سنو مدینے والا قسمت نو جگاوے نا یاسین سورت کہ قرآن پاک دا دل ہے درمیان والا جڑا کیمرے والا ہے انہوں گزارش کراں گا کیمرہ سٹل کر کے اتھے بہ جانا پیچھے میرا دل پہ بیٹھا ہے یاسین بھائی انہوں جا ریاستی تو اس محفل پاک کے تشریف فرما نے میں آپ کا پیار وصول کرنا چاہنا پوری توجہ مدینے والا قسمت نو جگاوے نا تے پھر آوے جگاوے نا تے پھر آکھی مدینے والا قسمت نو جگاوے نا تے پھر آکھی اللہ دے گھر وچ بیٹھے ہو جڑا جتھے بیٹھا ہے جس نے حسین دے نانا دا کلمہ پڑھیا ہے اگلی لائن تے رب دے گھر وچ بیٹھے ہو جتنا اونچی بولن نو دل کرے ہاتھ اٹھا کے انہاں اونچا سبحان اللہ کہنا میں نے کہا مدینے والا قسمت نو جگاوے نا تے پھر آکھی گدا تو جے او شادے نو بناوے نا تے پھر آکھی اگر تھوڑے پیسے دی وجہ سے بندیاں نے سبحان اللہ نہ آکھیا توجہ بٹ گئی خدا دی قسم میں دکھی جاواں گا پیسے بالکل روک دیو لیکن سبحان اللہ دی توجہ ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے مینوں پتہ لگے میرے محنت میرا جملہ تھوڑے تک پہنچ گیا ہے سجاتے صحیح سجاتے صحیح محبت نال کرنا شفیق بھائی یہ محفل کدوں تو ہو گئی ہے کتنے سال ہو گئے 7 سال ہو گئے نے یہ محفل ہو رہی ہے ماں دی دعا مرشد دی نگاہ دا صدقہ قدردان لوگ بیٹھے نے توجہ بھی کیتی بیٹھے نے ہن کدے تے اللہ دا کتنا کرم ہے او سبحان اللہ دی صورت وچ ویکھنا چاچا دی تہاڈی مسکراہٹ سلامت رہے اج دی محفل دی 7 سال تو اونچی آواز میں نوکری کیتی نہیں میں نے کہا مدینے والا قسمت نو جگاوے نا تے پھر آکھی گدا تو جے او شاتے نو بناوے نا تے پھر آکھی سجاتے صحیح محبت نال محفل پاک سونے دی اور راہی عرش دا پھیرا جے پاوے نا تے پھر اس کلام دے اشعار کافی نہیں اجے میں پہلا دیتا ہے کہ اے حال ہے اگلا مصرع ہے اس تو بھی بڑا کمال ہے ہن تسی سبحان اللہ کہو تے میں پڑھ نہیں اتنی آواز میں نہیں پڑھ سکتا معذرت نال میں اپنے آواز وچ اگلا اعلان کرنا پھر کدی آیا تے انشاءاللہ ایک تساں سننا چاہتے ہو تو واٹس ایپ کر جانا ایک ہے بھائی سننا چاہتے ہیں اور دو اے تین چار اچھا سارے سننا چاہتے ہو چلو پھر تو میں پڑھ دینا شعر کیے نیازی نمبردار صاحب مصرے کا مزہ لینا میں نے کہا زمانے نو
चौधरी साहब पूरे दा पूरा मजमा अपने पैरों ते खलो के भी सुभान अल्लाह आखे ते इन्हां नूं महसूस होना है ना 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 असां हक नहीं अदा कर सकते। कामरान दा इस तों वड्डा शेर पड़ गया, वो बंदा कबर दी पहली रात तक दुख देगा जेड़ा हुजूर दे सदके पल रहा है, हुजूर के टुकड़े खा के हाथ उठा के अगली लाइन पे सुभान अल्लाह ना कह सकेगा। मैंने कहा ज़माने नूं छड़ के टिक जा सोने दे तुम्हारे दे बावां विच जे लै तैनूं उठावे ना ते फिर आखी विच जे लै तैनूं उठावे ना ते फिर आखी बावां विच जे लै तैनूं उठावे ना ते फिर आखी। आपने भी हुक्म दे दिया, भाई आसफ अजमल साहब ने भी इशारा कर दिया ये शेर दोबारा। मैं तो मुकर्रर ही इसी काम के लिए हूँ, मैं फिर पढ़ता हूँ लेकिन मेरे गवाही तक को सुभान अल्लाह। मिंबर वाले अहबाब से गुजारिश है आपकी आवाज आखिरी बंदे तक ना गई तो मैं बरोज़े क़यामत सरकार की बारगाह में शिकायत करूंगा कि मिंबर पर बैठे अहबाब इस जुमले पर ना बोल सके। मैं जुमला फिर पढ़ता हूँ लेकिन इससे पहले ये बात सुनो। सैयद ज़बीर मसूद शाह साहिब पाक इस्लामाबाद वाले गए मदीना पाक, सरकार के कदमों में बैठे हैं। एक छोटा सा बच्चा आपके बहुत अच्छे दोस्त का बेटा मदीना पाक का रहने वाला वहीं पैदा हुआ वहीं बड़ा हो रहा है। उस बच्चे के सर पे हाथ रख के ज़बीर शाह जी कहते हैं ओ पुत्र आप पाकिस्तान चलिए। जिवें असी किसी इलाके जाके किसी को पाकिस्तान आने दी या अपने इलाके आने की दावत देने हैं, ज़बीर शाह जी ने फरमाया आओ पुत्र पाकिस्तान चलिए तेन उत्थे घुमावा फिरावांगे। हुण बच्चे का जवाब सुनो तो फिर सारे उठ के चले जाओ या सारे फेसबुक बंद करके स्टेटस छड्ड के सुभान अल्लाह कहना। बाबा जी सुनना, ज़बीर शाह जी कहते हैं पुत्र आप पाकिस्तान चलिए। वो कहता चाचू मैं तुहाडे नाल जाण नूं तैयार हूं पर मेरी एक शर्त है, एक शर्त है। ज़बीर शाह जी कहते छोटा जिहा बच्चा तो शर्तां लांदा है, चलो मदीना पाक पैदा होया है, मस्जिद नबी सरकार ने कदम च बैठा है, चंगी लाएगा पूछते लवा की शर्त है। बच्चे को पूछा दस बेटा की शर्त है। ए सामने गुंबद खजरा इत्थे वो बैठे ने, इशारा करके कहता है ज़बीर शाह जी मैं तुहाडे नाल पाकिस्तान जाण नूं तैयार हां, ये दसो भी उत्थों के नजर आएगा। ज़माने नूं तू छड्ड के देख, ज़माने नूं छड्ड के तू छड्ड के साहब से कोई कहेगा शाम साहब नकीब तो बड़े बड़े हैं, आप थोड़े वक्त में छा गए, क्यों? इनको जो बताया गया जो घर से सबक मिला है ये आपको यही कहेंगे। जनाबे उस्मान हामिद कादरी साहब को दावत देने वाला हूँ, लाहौर से आए मेहमान ना था, बड़ा कमाल और सुरीला पढ़ने वाले, अभी सुनेंगे कम से कम 1 साल तक याद रखेंगे। इनसे पूछो आपको इज्जतें कैसे मिली, मुझसे पूछो भाई ये इज्जतें आपको मिली हैं, लोगों के दिलों पे आप राज कर रहे हैं, लोगों के दिलों में आपको घर मिला है, ये बताएं कि ये इज्जत मिली कैसे? बाबा खादम रिजवी का जवाब आएगा। बाबा खादम रिजवी साहब की कब्र पे जाओ ना तो वहां से आवाज आती है हुण ते गैर भी आ रहे हैं, हुण ते मौलाना तारक जमील भी आ रहे हैं, हुण ते जमात इस्लामी दे सरबराह सराजुल हक भी आ रहे हैं, जेड़े मैनू कहंदे सी बाबा लंगड़ा है, बाबा व्हील चेयर ते बैठ के बाबा की कर सकदा है, हुण मेरी कब्र ते आ रहे हैं ना और चलियो मैं कहंदा सी मालकां दे हो जाओ कंड नहीं लगन देते, मालकां दे हो जाओ कंड नहीं
حکم دے بابا خادم رضوی صاحب کی گل میں پیش کرن لگیا ایمانداری نال جڑا ہن تک نہیں بولیا وہ بھی دل بولے تے جنی طاقت لا دینا اللہ دی قسم سبحان اللہ کہنے والا بندہ میں مردہ نہیں ویکھیا جیندا ویکھیا ہے اگر سبحان اللہ کہنے نال یا زور لان نال بندہ مر جاندا تے دنیا وچ ایک بھی نقیب نہیں زندہ ہونا سی اے شعر سننا قاری صاحب خاص دعا محمد دی غلامی ہے محمد دی غلامی ہے سند عزت کے عظمت دی سند عزت کے عظمت دی محمد دی غلامی ہے محمد دی غلامی ہے سند عزت کے عظمت دی عظمت دی چاہت والے بھائی مینوں لگ رہا ہے کہ آج دی محفل دی اونچی آواز اے شعر سے آنا لیے ان جلدی نال کیمرے میں محفوظ کری ضائع نہ ہو جائے میں نے کہا زمانے نو تو چھڈ کے تے سونے سے دوارے تے او پاواں وچ جے لے تینو اٹھاوے نہ تے پھر آکھی محمد دی غلامی ہے سند عزت تے عظمت دی تو اودا بن تو اودا بن تو اودا بن تو اودا بن او جگ تیرا بناوے نہ تے پھر سارے مولا علی دے مرید بیٹھے کیڑا کیڑا پھر تے شعر پڑھنا چاہیے کی شعر ہے تو رب نو واسطہ پنج تن تو رب نو واسطہ پنج تن دے کے ہے دعا منگنی دے کے ہے دعا منگنی کامران قادری بڑا پریشان پیٹرول بہت مہنگا ہو گیا ہے سی این جی بہت مہنگی ہو گئی ہے گیس دا سلنڈر 4000 تے اپڑ گیا ہے کامران قادری بڑا پریشان نہ کوئی نسخہ دے دے دن رات پاکاں دا ذکر کر رہے ہیں کوئی تو ایسی گل دس کہ میری مشکل حل ہو جائے اے لکھ لو تے جے تساں ضمیر دی عدالت لا کے فیصلہ نہ کیتا تے تکلیف ضرور ہوئے گی میں ایک پیغام دے رہے ہیں مشکل حل کرن دا طریقہ توجہ کرنا میں نے کہا محمد دی غلامی ہے سند عزت تے عظمت دی تو او دا بن کو جگ تیرا بڑھاوے نہ تے پھر آکھی خلق شگاف سبحان اللہ کا نعرہ سنیے لاہور لاہور ہے اے علاقہ بھی کسی تو کٹ نہیں منظر دیکھنا تو رب نو واسطہ پنج تن کا دے کے ہے دعا منگنی یہ مشکل نو تیرے سر تو او ہٹاوے نہ تے پھر تیرے سر تو ہٹاوے دے کے ہے دعا منگنی او مشکل نو تیرے سر تو ہٹاوے نہ تے پھر آکھی ہٹاوے نہ تے پھر آکھی اے مشکل نہیں ہٹنی تو ہٹاوے نہ تے پھر آکھی حیا دل وچ تو رکھ یارا حیا دل وچ تو رکھ یارا زہرا پاک ہستی دا زہرا وفا پرستی کی لاج زہرا مقام خود رسول یہ ہے کرے بھی جنت میں لاج زہرا کسی کی بیٹی کو نہ مل سکا ہے ملا ہے تجھ کو جو لاج زہرا زمانے بھر میں جو بڑھ رہا ہے تیرے گھر کا اناج زہرا حیا دل وچ تو رکھ یارا
ویسے اجے کلام ریکارڈ ہویا ہے تے سارے دے سارے پڑھ دینا تمہیں پتہ ہے پڑھن والے بندے واسطے کنے مسائل نے لیکن انہوں نے پیار ہی انہاں دیتا ہے شٹ بھی اتنے لگی میں کہا سارے پڑھ دیئے شیر آخری آ گیا ہے تے اس شیر پہ ہوں پتہ لگنا ہے بھی اتوں بولتے رہے ہو یا اندروں کیونکہ اس شیر پہ صرف ٹنا ٹن سنی بول سکتا ہے کسے دا منکر نہیں صحابہ دا بھی نوکر ہے اہل بیت دا بھی غلام ہے فرد اول تو لے کے فرد آخر تک دائیں تو لے کے بائیں تک اسا پکے ٹھکے سنی یہاں سڑے دل وچ کوئی خرابی بے ادبی کرے جو ولیاں دی اسیو بدمست شرابی جڑی ہر جالے نو لگ جاوے اسیو شیطان دی چابی اسیز پکے ٹھکے سنی اے شیر تے ملک سلیم صاحب لاہور تک مزہ لوگے باہیں کچھ نظر نہ دیو لیکن اللہ تو انہوں نظر بد تو محفوظ رکھے اے شیر بڑا خاص ہے سنی بندہ جیتے بولے گا تے دعا کرنا آج جی میرے کریم آقا محفلہ میں عمرے دا ٹکٹ ہوندا ہے عمرے دا ٹکٹ انتظامیہ والے رکھ دینے تو بندے نو عمرے دا ٹکٹ لبدا ہے جیدی پرچی نکلے آج دعا کرنا جڑا سب اونچا ہاتھ اٹھا کے بولے نا اگلی لائن تے اپنے عقیدے دا یاد کرے انہوں عمرے دا ٹکٹ ملے نہ ملے کلی مختار میرے کریم آقا جنت دا ٹکٹ عطا فرما دے جنت دا ٹکٹ جڑا سب چاہ چکے بولے شیخ سننا کریم عزت نبی دے گھر بیٹھے اب شیر میں تمہیں ایک کے پڑھنا چاہنا ایک بھی دوست کا ہاتھ چھلے ہویا تو میں نے تکلیف ہوئے گی یادیں میں وہ محنت کروں گا بھی سرے چھڑ دے یا وہ میں شناختی کارڈ چیک کروں گا بھی کتوں آیا ٹناٹن سنی دے وچ میں بیٹھ کے شیر پڑھنا ہے یہ تساں نہ بولے تو میں ہجرت کر کے اوتھے چلا جانا ہے میں نے کہا کری عزت نبی دے گھر کے در والا دی ہر ویلے صحابہ دی بھی نوکری اہل بیت دی بھی نوکری ملے گا کی آؤ میں بتاتا ہوں اگر ہاتھ اٹھا کے بولنے کو دل کرے تو جنت کا ٹکٹ حضور سے لینے کے لیے جتنا اونچا بول سکتے ہیں بولیے گا میں نے کہا کری عزت نبی دے گھر کے در والا دی ہر ویلے عقیدہ ہے تینوں جنت پہنچاوے نا حاضر ہوا انشاءاللہ پیش کروں گا یہاں پر پہلا اعلان کرنے لگا ہوں دوسرا اعلان پولیس والے نعت خواں شہباز سمیع بغیر ہی کو شعر پڑھے ان کو دعوت دوں گا کیونکہ میں گھر جانا چاہتا ہوں تھانے نہیں بار بار اشارے ہو رہے ہیں ان کو دعوت دوں گا وہ اپنی حاضری پیش کریں گے اور اس کے بعد علامہ حافظ محمد عمران آصی صاحب جس قدر پیار کرتے ہیں اس کا اظہار آپ ممبر پہ دیکھ لیجئے گا ان سے چھپ چوکی خلاص کرائیں ماشاءاللہ ان سے پہلے انشاءاللہ میں ایک کلام سناؤں گا آپ کو بڑا خاص کلام آپ سنیں گے تو انشاءاللہ رات کو کروٹ بدل بدل کے سبحان اللہ کہیں گے 120 چک علماء سے میرے اللہ دیتا بھائی آپ تشریف آئے آپ کی محفل کا بھی 49 چک ریاستی کا بھی اور 75 چک کا بھی تینوں جگہ ساتھ کی حاضری ہوگی میں انشاءاللہ اس کا اعلان کرتا ہوں تسلی سے کرتا ہوں جی ٹھیک ہے میں یہاں پر جی میں یہ بھی کرتا ہوں میں یہاں پر آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کتنا سونا سنیا جائے کتنا پیار دیتا جائے ہوں کوئی بندہ میں اعلان جو کر بیٹھا کہ ہوں میں آخر تے پڑھاں گا
کوئی بندہ اٹھ کے باہر نہ جائے کہ ہوں ادو آواں گے جدوں وہ کلام سنا گے. خدا دی قسمیں اگر ایسا کرو گے تے کامران فاروق نال وفا کرو گے، نبیاں دے سلطان نال وفا نہیں. اتنے ڈاکیا نہیں ویکھنا ڈاک لینی ہے، پڑھن والا نہیں ویکھنا حضور دی نعت لینی ہے. اتنے اگر جدو تسی پڑھن والے نو سن کے اٹھ کے ٹر پیندے ہو وہ بھی چوڑا ہوتا ہے. اے صرف مینوں سنن آئے سے ایسا پیغام اگر محفل سے دین آئے وہ دن چنگا ہے کہ گھر بستر سے ستے رہو. اتنے یہ پیغام نہ آئے کہ تسی کسی نعت خان واسطے آئے. اتنے پاویں کوئی جڈا مرضی اچھا پڑھ جائے اس کے بعد پاویں پنڈ کا نعت خان پڑھے، جم کے بیٹھا کرو تاکہ پیغام جائے یہ نعت خان والے نہیں، یہ نبیوں دے سلطان والے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانے کہ قیامت میں اگر مان گیا. جڑے نعت خان سن کے ٹر پیندے ہو، جڑے خطیب نو سن کے ٹر پیندے ہو، محفل کا حسن نہیں دیکھتے کہ محفل ٹوٹ گئی ہے، لوگ یہ کہن گے لو جی محفل ختم ہو گئی. کیا یہ برداشت تسی کر سکتے ہو؟ بھئی نبی دا کلمہ پڑھے ہوئے تو کوئی ایک کبھی بھی یار دی محفل خراب ہو گئی، رب دے محبوب دی محفل خراب ہو گئی. ایسا کدی نہ کیتا کرو. اگر کوئی یار اٹھاوے بھی صحیح تو انہوں اپنا دشمن سمجھو، تو جڑا اتھے لے آتے بہاوے انہوں اپنا سجن سمجھو. نفرت سے محبت کو خریدا نہیں جاتا، خوشبو کو گلستان سے نکالا نہیں جاتا. یہ سوچ کے بیٹھے رہو سرکار کی محفل میں جنت کو کہیں اور سے رستہ نہیں جاتا. محفوظات اپنے ایوان میں معروف ثنا خان مصطفیٰ سرزمین لاہور سے تشریف لائے ہوئے. معروف ناخنا الحاج خالد حسنین خالد کی آپ کو یاد آئے گی. اسی رنگ میں پڑھنے والے چاچا ریوڑیاں لیا تینوں میں 500 ترن دا نہیں بہن دا دیتا سکتا. جی اگر پھر بھی ٹرنا ہے تو میں نے 500 تو واپس دے دیں. تیری بڑی مہربانی. تھوڑی دیر واسطے تساں ریسٹ کر لو. یہ تواڈیاں ریوڑیاں میں بھی تباہ کے جاواں. تانوں پتہ ہے میں کس قدر پیار کرنا، کس قدر محبت کرنا تھوڑے نال. بے فکر ہو جاؤ، یہ ریوڑیاں ویکھی جانیاں نے، ایک بھی بچ گئی تو میں لے کے جاواں. لیکن تھوڑی دیر واسطے میرا دل ہے بھی تساں بھی بیٹھ کے ذکر سنو تے سانوں دعاواں دیو. تہاڈی مہربانی. لاہور تو تشریف لے ایسے مہمان جنہوں نے تھوڑے وقت اللہ نے بڑیاں عزتاں دتیاں نے. آغاز کرن گے پہلے مائیے تے پہلی ربائی تے تہاڈی توجہ بھی ہو جانی ہے تے تہاڈی سبحان اللہ دی صدا بھی اس قدر بلند ہونی ہے. میں سمجھاں گا انہی داد تساں مینوں بھی نہیں دتی ہونی جتنی ہون دی ہوگی، کیونکہ قدردان لوگ ہو. تہاڈی تعریف میں پورے پاکستان تے جا کے چپے چپے تے کرنا، چپے چپے تے کرنا. تے اج بھی میں انہاں نوں بڑی تعریف کیتی ہے. میں کہ ایک دفعہ آ کے ویکھو ایتھے کیڑے قدردان کہ میٹھے میزبان رہتے ہیں. تساں شروع کرو گے پاکستان بھول جانا ہے، 62 چک نہیں بولنا. اتنے 62 بندے بڑے ہیں تشریف لے نے. داتا نگر لاہور تو سریلے سوز و گداز دے پیکر خوشبو خالد حسین خالد جناب محمد عثمان حامد قادری آپ کو گزارش کراں گا تشریف لے کے آؤ. کریم آقا دی بارگاہ اپنی عقیدتاں محبتاں دا خراج پیش کرو. کیمرے والے بھائی نوں او ہن پیچھوں اشارہ ہے کہ مہربانی کر کے 2 منٹ سٹل کر کے کیمرہ من جایا کرو. اے پیارے لوگ نے انہاں دی من جایا کرو. مسجد ٹھا دے، مندر ٹھا دے، جو کچھ ٹہندا ہی ٹھا دے. ایک بندے دا دل نہ ٹھانا، بس ایک بندے دا دل نہ ٹھاویں. شعر میں پورا آندا نہیں کہ تو میں پڑھ دینا. ایک نعرہ بلند کرو، نعرہ تکبیر. جی لے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. ملک سلیم صاحب لاہور تو تشریف لے آئے نہیں، باقی اپنی جگہ انہاں دی صحت بھی ایسے چوائی. اللہ انہاں دی خیر فرمائے. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. ہاتھ پورا چکنا ہے. نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ قطب فرید. اللہ ہماری محفلوں کے بہار پیر طریقت رہبر شریعت قبلہ حضور پیر سید امان اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے درجات بلند فرمائے. اللہ آپ کو آپ کا فیض قیامت کی فجر تک جاری و ساری رکھے. آپ کے لخت جگر بیٹھے اللہ آپ کی خیر فرمائے. گلشن سادات کے مہکتے ہوئے پھول قبلہ سید امان اللہ شاہ صاحب کے لخت جگر بیٹھے ہیں. خوشبو بتا رہی ہے کہ جنت کے پھول ہیں، چہرہ بتا رہا ہے کہ آل رسول ہیں. لاہور سے آئے ہوئے مہمان حاضری شروع کرنے لگا ہے. کتنا اونچا سبحان اللہ کہیں گے آپ؟ بڑی ہے یا تھوڑا؟
اچھا اور ہونی چاہیے تھوڑا جہا بتا دو جی تھوڑا جہا اور بتا دو ایتھے ہی رکھیا ہے بسم اللہ محبت سے حضور کے بارے میں درود و کرنا پیش ہے